السلام علیکم۔ بھنڈی ریسیپی بہت پیاری اور سمپل سی ریسیپی ہے، جلدی بن جاتی ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن کیا ہے نا کہ مسالوں کو بھوننے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ لیکن آج ہم ایسے طریقے سے بھنڈی بنائیں گے کہ ساری چیزیں ایک ہی ساتھ بھون دیں گے، ایک ہی ساتھ پک جائے گی۔ بھنڈی جتنی جلدی بنتی ہے اس سے بھی زیادہ جلدی بنے گی اور فلیور بالکل ایسا آئے گا جیسے آپ اسٹف بھنڈی کھا رہے ہو۔ تو جلدی سے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ بھنڈی کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو دھو کے لازمی ڈرائی کرنا ہوتا ہے، اس کو سکھانا ہوتا ہے، ورنہ اگر آپ گیلا گیلا ہی اس کو بنانا شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے بھنڈی ہے اسٹکی تو ہوگی۔ آپ نے پہلے اس کو دھونا ہے، اچھے سے اس کو سکھانا ہے، جب یہ سوکھ جائے تو اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد کچھ مسالے ڈالیں گے جیسے کہ ہلدی پاؤڈر، انگریڈینٹس کوانٹٹی آپ کو سارے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی۔ یہ 2 بار میں نے ابھی دھنیا پاؤڈر ہی ڈالا ہے، 2 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر، تھوڑا سا زیادہ جائے گا دھنیا پاؤڈر۔ اس کے بعد ہم اس میں کٹی لال مرچ ڈالیں گے، اچھے مرچی مسالے اپنے حساب سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں، اور زیرہ پاؤڈر اس میں ڈالیں گے، ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے لہسن، یہ کرش کیا ہوا ہے، اس کا پیسٹ اگر آپ ڈالیں تو کوشش کریں پانی بالکل کم ہو۔ پیاز گریٹ کر کے ڈالنی ہے، کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نے پیسی ہوئی پیاز میں نہیں ڈالنی، کیونکہ اس میں پانی ہوگا، پانی والی کوئی بھی زیادہ چیز میں نہیں ڈالیے گا۔ لہسن بھی آپ ڈالیں تو اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے، پیاز بھی آپ اگر پیسٹ ڈال رہے ہیں تو اس میں بھی پانی زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمک بھی ہم ہاتھوں ہاتھ ہی ڈال دیں گے، فکر نہیں کریں، بھنڈی کا ٹیکسچر بالکل صحیح رہے گا۔ نمک بھی ڈال دیں گے اور اس کے بعد تیل ڈالیں گے، اس کو میرینیٹ کریں گے۔ جی ہاں، اس بار ہم نے بھنڈی کو میرینیٹ کر دیا۔ اب اس کو سائڈ میں رکھ دیں گے، ایک برتن لیں گے، برتن میں لا دیں گے تھوڑا سا تیل۔ دھیان رہے کہ تیل ہم نے بھنڈی میں بھی میرینیٹ کرتے ہوئے ڈالا ہے تو یہاں پر ہم نے کم ڈالنا ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے، زیرے کا جب اچھا سا فلیور تیل میں آ جائے گا تو ہم نے جو میرینیٹ کر کے ہماری بھنڈی رکھی ہے، کتنے مزے کی بات لگ رہی ہے نا، میرینیٹ ہوئی ہوئی بھنڈی، مطلب گوشت کو چکن کو تو سنا ہے میرینیٹ ہوتے ہوئے، آج بھنڈی بھی میرینیٹ کر ہی دی۔ اب ہم نے اس کو میڈیم ہائی فلیم پہ پکانا ہے، میڈیم ہائی فلیم پہ اس کو کور کیے بغیر پکائیں گے۔ ہم نے جو مسالے اس میں ڈالے ہیں جیسے پیاز اور لہسن، تو اس کا کچا پن جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ بھی ہاتھوں ہاتھ بھن جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ بھنڈی کو جب کور کر کے نہیں پکاتے، ایسے ہی پکاتے ہیں تو یہ اس کے بہت کم چانس ہوتے ہیں اسٹکی ہونے کے، یہ اسٹکی نہیں ہوتی۔ میڈیم ہائی فلیم پہ آپ اس کو پکائیں۔ نمک ہم نے ڈال دیا، فکر نہیں کریں، آپ اینڈ تک دیکھیے گا، بھنڈی کا لک بالکل صحیح رہے گا۔ بھنڈی اپنا لیس بالکل نہیں چھوڑے گی، بالکل بھی چپچپی نہیں بنے گی۔ اور اچھا، آپ نے میڈیم ہائی فلیم پہ اس کو پکانا ہے، لیکن لگاتار چمچ نہیں چلاتے رہنا۔ یہ آپ کو ویڈیو میں دکھ رہا ہے کیونکہ میں آپ کو کٹ کر کر کے دکھا رہی ہوں، لیکن آپ نے اس میں چمچ کم چلانا ہے۔ اگر آپ لگاتار چمچ چلاتے رہیں گے تو یہ بھنڈی نہیں، بھنڈی کا بھرتا بنے گا، تو اس لیے آپ نے چمچ کم چلانا ہے۔ اس کے بعد جب 5 منٹ آپ اس کو میڈیم ہائی فلیم پہ اچھے سے فرائی کر لیں، اس کے بعد 4 سے 5 منٹ کور کر کے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ یہاں پر بھنڈی بالکل ریڈی ہو جائے گی، تیار ہو جائے گی۔ ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، ہماری بھنڈی بالکل سافٹ ہو چکی ہے، یہ دیکھیں بالکل سافٹ ہو گئی ہے، اور یہ دیکھیں اس کا لک بالکل بھی چینج نہیں ہوا، بالکل پیاری سی ہماری بھنڈی لگ رہی ہے۔ اگر آپ اس کو میرینیٹ کریں گے نا، تو آپ جب میرینیٹ کر رہے ہوں گے بھنڈی کو، میرینیٹ کر کے آپ اس کو سائڈ میں رکھیں گے، تبھی آپ دیکھیں گا کہ بھنڈی میں سے کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ اس کو کھٹا کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، ہماری بھنڈی بالکل ریڈی ہو گئی ہے، تیار ہو گئی ہے، اس کی بنائی بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو اس میں ہم تھوڑا سا لیمن جوس اوپر سے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ ڈال دیں اس کو کھٹا کرنے کے لیے، کیونکہ نہ ہم نے اس میں ٹماٹر ڈالا ہے، نہیں دہی، نہیں کیری۔ ہاں لیکن ایک بات ہے، اگر آپ چاہیں تو جب میرینیٹ ہم نے بھنڈی کو کیا تھا نا، اسی ٹائم پہ کیری کو بھی گریٹ کر کے ڈال سکتے ہیں، اور اگر آپ کدوکس کر کے کیری کو نہ ڈالنا چاہیں تو بالکل فائن چاپ کر کے آپ کیری کو بھی ڈال دیں۔ اس کا بھی پیسٹ آپ نے نہیں ڈالنا ہے، کیونکہ لیکوڈی چیز سے جتنا آپ بچیں گے نا بھنڈی کو ڈالنے میں، تو اتنا ہی فائدے میں رہیں گے۔ کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی پانی والی چیز بھنڈی میں میرینیشن کے ٹائم نہیں ڈالیں۔ تو بہت ہی کم وقت میں بن جانے والی مسالہ بھنڈی بالکل تیار ہے۔ ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتا ہے کسی اور انٹرسٹنگ ریسیپی میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔